کے مکمل ہو چکے ہوں، 7ویں ماہ میں لگا ہوا ہو، اور اونٹ وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے 5 سال کم از کم مکمل ہو چکے ہوں، اور نر مادہ میں کوئی اس کا فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور جس چھری وغیرہ کے ساتھ ذبح کرنا ہے وہ بھی لوہے کی ہو، اور قربانی جس نے ذبح کرنی ہے، مثلا جو کسائی وغیرہ ہے، وہ جب قربانی کی چھری چلائے تو اس وقت ذبح کرنے کے ارادے سے ذکر الہی کو پڑھے۔ سامنے کھڑا بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کا تکبیر یا اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، بلکہ جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور ارادے سے ذکر الہی پڑھے، اور قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت کو جب آپ نے حصے بنانے ہیں تو کم از کم بہتر یہ ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرے اپنے پسندیدہ مسلمان مومنین کے لیے جن میں رشتہ دار اور پڑوسی آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بہتر یہ ہے کہ ایک حصہ فقراء مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ قربانی کی جو کھال ہے اس کو کسائی کو اجرت پہ دینا یہ مکروہ ہے، بلکہ اس کا صدقہ دے دینا چاہیے، اور جب قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی جب تک جان نکل نہ جائے تو اس کے سار اور اس کی کھال کو اتارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے گھر کا پالا ہوا جانور اس کو قربان کرنا، اس کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہات میں آتا ہے۔ عید الاضحیٰ جو حاجی حج پہ ہوتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنے کے لیے بعض چیزیں واجب ہیں کہ قربانی کے جانور کو مکمل طور پر سالم ہونا چاہیے، لیکن جو آپ مستحب قربانی کرتے ہیں اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ قربانی کو خالص اللہ کے لیے اور خالص خدا کے لیے کریں، کہ خدا بھی کہتا ہے کہ میرے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ آپ لوگوں کی نیت اور تقوی کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔